نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم توفیق الہی سے بات کریں گے مسواک پر۔ مسواک کی فضیلت اور اہمیت میں بکثرت احادیث مروی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امت پر دشوار ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر ہر نماز کے لیے مسواک کو واجب قرار دیتا۔ مسواک کرنا منہ کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور موجب رضا الہی سبحانہ تعالیٰ تقدس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے مسواک کرنا۔ اور فرمایا جب بھی جبریل آئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کرنا منہ کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور موجب رضا الہی سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اور فرمایا جب بھی جبریل آئے تو انہوں نے مجھے مسواک کرنے کے لیے ضرور کہا۔ خطرہ ہے کہ جبریل کے بار بار تاکید اور وصیت پر میں اپنے منہ کے اگلے حصے کو مسواک کرتے کرتے گھس نہ ڈالوں، یعنی کہ اتنی بار مسواک کے لیے کہا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرأت قرآن یا سونے کا ارادہ فرماتے تو مسواک کرتے اور گھر میں داخل ہوتے وقت بھی مسواک کرتے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شانہ اقدس میں داخل ہونے کے بعد پہلے کام جو کرتے وہ مسواک کرتے، یعنی جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے اور وضو اور نماز کے وقت بھی مسواک کرتے۔ انگلی سے مسواک کرنا بھی کافی ہے، ہوا اپنی انگلی سے یا دوسرے کی سے، اور صحت و درشت کپڑے سے بھی تب بھی کافی ہے۔ یعنی مسواک اگر آپ کے پاس نہیں ہو تو پھر بھی آپ انگلی سے یا کوئی کپڑے سے کر سکتے ہیں۔ ابو نعیم اور بہقی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں کے عرض پر مسواک کرتے اور مواہب الدینہ میں بھی مسواک دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ بعض شرح حدیث نے کہا کہ مسواک میں یمین سے مراد یہ ہے کہ ابتدا داہنی طرف سے کی جائے۔ یمین عربی میں کہتے ہیں کہ دائیں طرف، یعنی سیدھی طرف سے کی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک رکھ دی جاتی، جب رات کو نماز کو اٹھتے تو مسواک کرتے پھر وضو کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ دن یا رات میں جب بھی آپ سوتے تو اٹھنے کے بعد وضو کرنے سے پہلے مسواک ضرور کرتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز جس کے لیے مسواک کی جائے اور اس نماز سے جو بلا مسواک پڑھی جائے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ یعنی جو بندہ نماز پڑھنے سے پہلے جب وضو کرنے لگتا ہے تو پہلے مسواک کرے، اس کے بعد وضو کرے تو پھر نماز پڑھے تو وہ نماز جو ہے وہ عام نماز سے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے اس سے 70 گنا زیادہ اس کا درجہ ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے مسواک کی۔ اور مسواک کے بارے میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ مسواک جو بندہ ہمیشہ کرتا ہے وضو کرنے سے پہلے، اس کو موت کے ٹائم اس کی زبان پر اللہ کلمہ جاری کرتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے مسواک کرنے کی، اور یہ اللہ کی رضا ہے اس میں مسواک کرنے میں، منہ کی طہارت میں یہ اللہ کی رضا ہے۔ ہر وقت جو ہے وہ مسواک اپنے پاس رکھنی چاہیے، جیب میں رکھنی چاہیے، جب وضو کرنے لگیں تو مسواک کر لیں۔ مسواک کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اور اللہ کو منہ کی طہارت بہت پسند ہے۔ جن
اوقات میں مسواک کرنا سنت یا مستحب ہے؟ سونے کے بعد اٹھنے پر، جب آپ سو کے اٹھیں تو اس وقت مسواک کرنا سنت اور مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے۔ وضو کرتے وقت، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے سے پہلے مسواک کر لیں، حدیث شریف پڑھنے یا پڑھانے سے پہلے مسواک کر لیں۔ منہ میں بدبو ہو جانے کے وقت یا دانتوں کے رنگ میں تغیر ہونے پر، یعنی اگر منہ میں آپ محسوس کرتے ہیں کوئی بدبو وغیرہ ہے یا دانتوں کا رنگ جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے، اس میں فرق آ گیا، تو اس وقت آپ مسواک کریں۔ نماز میں کھڑے ہونے کے وقت اگر وضو اور نماز میں زیادہ ٹائم ہو گیا ہو تو پھر مسواک کر لیں۔ ذکر الہی کرنے سے پہلے مسواک کرنا بہت پسندیدہ ہے میرے رب کو۔ خانہ کعبہ یا حتیم میں داخل ہونے کے وقت مسواک کرنا سنت یا مستحب ہے۔ اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد مسواک کریں۔ بیوی کے ساتھ مقاربت سے پہلے مسواک کریں۔ کسی بھی مجلس خیر میں جانے سے پہلے مسواک کریں۔ بھوک پیاس لگنے کے وقت مسواک کریں۔ موت کے آثار پیدا ہو جانے سے پہلے مسواک کر لیں۔ سحری کے وقت مسواک کریں۔ کھانا کھانے سے قبل مسواک کر لیں۔ سفر میں جانے سے قبل مسواک کریں۔ سفر سے آنے کے بعد مسواک کریں۔ سونے سے قبل مسواک کرنا بہت پسندیدہ عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے۔ مسواک کے بہت سارے فضائل ہیں۔ یہ مسواک جو ہے اللہ کی قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ جو بندہ چاہتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرے وہ مسواک کرے، ہر وقت کرے، منہ کی طہارت رکھے اپنے، اور وضو کے ٹائم وہ مسواک کرے، تو ہر وقت جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو ہم نے پڑھا اور جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔